السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، گجرات ہمیشہ سے علم و ادب کا مرکز رہا ہے اور تحقیقات سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ سرزمین گجرات برصغیر میں ایک خاص علمی حیثیت رکھتی ہے۔ اسی وجہ سے سرزمین گجرات کو خطہ یونان کہا جاتا ہے۔ گجرات کی تاریخ سے یہ ثابت ہے کہ یہ علاقہ کئی نشیب و فراز سے گزرا، لیکن اس طویل تاریخ میں کہیں بھی کوئی خلا نظر نہیں آتا کہ ہر دور میں یہ سرزمین علم و ادب میں اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے۔ علم و ادب کے اسی سلسلے کی ایک کڑی فارسی ادب اور فارسی نظم ہے، اور یہ چیز شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ سرزمین گجرات میں ایسے اصحاب پیدا ہوئے جنہوں نے فارسی ادب میں وہ نام کمایا کہ ہر وہ خطہ جہاں پر فارسی بولی اور سمجھی جاتی ہے، ان اصحاب کو وہاں پر خاصی اہمیت حاصل ہے۔ آج ہم فارسی ادب کے ان چند نامور لوگوں کا ذکر کریں گے جن کا فارسی ادب میں ایک نام ہے۔ ان میں سب سے پہلی شخصیت حاجی نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ کا اصل نام حاجی محمد تھا۔ آپ یکم رمضان 959 ہجری بمطابق 21 اگست 1552 عیسوی کو اسلام شاہ سوری کے دور میں گجرات کے علاقے میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام علاء الدین المعروف حاجی غازی تھا، ذات کے علوی ہاشمی تھے۔ قرآن، حدیث، فقہ اور طب کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد شاہ سلمان قادری کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کچھ عرصہ بوانی نوشہرہ میں رہے، اس کے بعد موضع صحن پال تشریف لے آئے۔ دنیا کے مختلف علاقوں کی سیر و سیاحت بھی کی، ساری زندگی دین اسلام کی ترویج و اشاعت میں لگے رہے۔ آپ نے شاہ جہاں کے دور حکومت میں 8 ربیع الاول 1064 ہجری بمطابق 1654 عیسوی کو وفات پائی۔ آپ کی درگاہ گاؤں اڑمل تحصیل پھالیا میں موجود ہے۔ پورے گجرات کے علاقے میں آپ کے خلیفہ اور مریدین موجود رہے۔ حاجی نوشہ گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بہت زیادہ کتب تصنیف کی، جن میں سے کچھ شاعری کی شکل میں ہیں اور کچھ نثر کی شکل میں ہیں۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پنجابی اور اردو کے ساتھ ساتھ فارسی میں بھی بہت زیادہ لکھا اور نظم کیا، جس کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے۔ فارسی زبان کے مشہور شاعر قاضی خوشی محمد کنجاہی گجرات کے علاقے کنجا میں پیدا ہوئے۔ قاضی گجرات رضی الدین کنجاہی کے بھائی تھے۔ حاجی نوشہ گنج بخش قادری رحمۃ اللہ علیہ کے مرید اور خلیفہ تھے۔ 1088 ہجری میں وفات پائی۔ جناب دنا کنجاہی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کے مشہور فارسی شاعر ہیں۔ آپ نے ایسی شاعری کی جس میں فارسی کے ساتھ ساتھ اردو الفاظ بھی شامل تھے۔ صاحب دیوی اروڑی فارسی زبان کی ایک مشہور شاعرہ تھیں، جن کا تعلق گجرات شہر کے علاقے محلہ کرم علی شاہ سے تھا۔ فارسی میں زبردست شعر و شاعری کیا کرتی تھیں۔ منشی گنیش داس وڈیرا نے اپنی کتاب چہار باغ پنجاب میں اس کا ذکر کیا ہے۔ فارسی کے ایک مشہور شاعر غلام قادر جلال پوریا کا تعلق گجرات کے علاقے سبور سے تھا۔ فارسی زبان میں زبردست شاعری کرتے، پورے برصغیر میں ان کی فارسی غزلوں کا شہرہ تھا۔ برصغیر میں فارسی زبان کے سب سے بڑے شاعر اور ادیب مولانا غنیمت کنجاہی کا اصل نام محمد اکرم تھا۔ شہنشاہ شاہ جہاں کے زمانے میں گجرات کے علاقے کنجا میں پیدا ہوئے۔ اپنے وقت کے جید عالم تھے۔ خواجہ صالح محمد قادری نشاہی آپ چک سادہ کے مرید تھے۔ غنیمت کنجاہی فارسی کے ایسے شاعر ہیں جن کی زبان کا لوہا ایرانیوں نے بھی تسلیم کیا ہے۔ غنیمت کنجاہی کی شاعری ایران کے ادب میں خاصی اہمیت رکھتی ہے۔ دیوان عظمت، مثنوی نرنگ عشق اور انشاء غنیمت ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ فارسی زبان میں انہوں نے 263 سے زیادہ غزلیں لکھیں۔ لاہور کے گورنر نواب مکرم خان سے دوستی تھی۔ لاہور کے قیام کے دوران شدید بیمار ہو گئے۔ اسی حالت میں کنجا لایا گیا، جہاں پر 1108 یا 1110 ہجری میں آپ وفات پا گئے اور کنجا کے علاقے باغ دیوانہ کے قریب دفن کیے گئے۔ گجرات کے علاقے کے ایک مشہور شاعر محمد علی سید میرک ہیں۔ فارسی زبان میں اعلیٰ قسم کی شاعری کی۔ آپ کا زمانہ معلوم نہیں، تاہم خیال کیا جاتا ہے کہ مغلوں کے آخری زمانے میں موجود تھے۔ فارسی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر اور ادیب خواجہ ثناء اللہ پیر حیرآباد آف قلعہ چور 1809 عیسوی میں سری نگر میں پیدا ہوئے۔ حضرت شاہ بلبل کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے نانا شاہ عبد الغفور اپنے وقت کے بہت بڑے ولی تھے۔ تجارتی شوق نے پیر حیرآباد کو دنیا میں گھمایا۔ جموں کے راجہ گلاب سنگھ کی ملازمت بھی کی۔ اس کے بعد جلندھر، امرتسر، لاہور اور سیالکوٹ میں کچھ وقت گزارا۔ بعد میں گجرات کے علاقے قلعہ چور میں مستقل سکونت اختیار کی اور یہیں پر 1880 عیسوی کو وفات پائی۔ 1970 کے عشرہ میں حکومت پاکستان نے آپ کا دربار بنوا دیا۔ فارسی زبان کے زبردست شاعر تھے۔ تقریباً 106 کتابیں لکھی، جن میں سے 52 موجود ہیں، جبکہ باقی کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ ان کی مشہور کتابوں کے نام دیوان حراباتی فارسی، تحفۃ القادری، خلاصۃ الاسرار، خرد نامہ، مجمع البرکات، مثنوی دردنامہ، خلاصۃ التوحید، تذکر الواصلین وغیرہ ہیں۔
فارسی کے ایک مشہور شاعر عطا محمد گجراتی ہیں جنہوں نے فارسی اور اردو شاعری پر ایک کتاب محزن التواریخ لکھی۔ حاجی محمد دین ہاشمی حنفی گجراتی اپنے وقت کے بلند پایہ عالم فقیر اور شاعر تھے۔ 1857 میں مولوی جیلانی بخش کے گھر پیدا ہوئے۔ بابا جنگو شاہ قلندر اور سہی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ مختلف ممالک کی سیر و سیاحت کی، اردو، پنجابی اور فارسی میں زبردست شاعری کی۔ آپ نے 27 کتابیں لکھی جن میں مٹھی روٹی، قاعدہ و کرت، سواں عمری حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، دیوان محمدی اور فیض ہدایت شامل ہیں۔ آپ نے 21 جمادی الآخر 1355 کو وفات پائی اور گڑھی شیر بانہ شاہدولہ روڈ گجرات پر اپنی تعمیر کردہ مسجد کے ساتھ دفن ہوئے۔ آپ نے دیوان محمدی میں 100 سے زیادہ نعتیں لکھیں جن میں فارسی نعتیں بھی موجود ہیں۔ آپ اپنے وقت کے عظیم بزرگ تھے۔ فارسی کے ایک شاعر حاتم علی حاتم کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ فارسی اور پنجابی کے ایک شاعر راج گجراتی 1910 کو گجرات میں پیدا ہوئے۔ اردو، فارسی اور پنجابی میں اچھی شاعری کی۔ ایک مشہور شاعر عبداللطیف عارف جنہوں نے منظوم سیرت کملی والا لکھی ہے، ان کا تعلق بھی گجرات سے تھا۔ 1852 میں پیدا ہوئے، کئی کتابیں لکھیں جو اردو، پنجابی اور فارسی زبان میں ہیں۔ آپ نے 1971 کو وفات پائی۔ محترم سامعین و ناظرین، یہ فارسی زبان کے چند شعراء کا ذکر کیا گیا۔ ان شعراء کے علاوہ سید علاء الدین علوی، خواجہ صالح محمد چک سادہ، قاضی رضی کنجاہی، محمد ماں صداقت کنجاہی، حافظ محمد برہودار، محمد حیات نوشاہی، لکشمی نارائن دبیر، پیرا محمد فاضل گجراتی اور شیخ عبدالہادی آف چک سادہ کی بھی فارسی میں اپنی خدمات ہیں۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں مزید معلومات کے ساتھ۔ السلام علیکم۔